الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہر اتوار کو نماز کی جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ اور ان کے فضائل اور یہ کس وجہ سے نازل ہوئی ہیں، تو چند صورتیں اس ترتیب سے لے کر چلیں گے جس سے کہ وہ نمازیں ہم جو پڑھتے ہیں ان میں اور لطف آنا شروع ہو جائے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے نا، تو وہ معلوم ہو جائے گی۔ بھلے ہی یاد نہ ہو تو کم از کم وہ ذکر سامنے رہے گا کہ اس صورت کا مفہوم یہ ہے نا۔ تو صورت کا یا کسی حرف کا جب مفہوم انسان کے سامنے آ جاتا ہے نا تو وہ پڑھنے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دل کے اندر جب اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یہ لفظ کیوں بولا گیا ہے، کس موقع پر بولا گیا، تو وہ موقع یاد آتے ہی فوراً ایک دم دماغ میں ٹچ ہوگی بات ایک دم کہ یہ اس موقع پر بولا گیا، اور اگر کہیں ایسا تو نہیں کہ جو چیز یہ بولی گئی تھی میرے اندر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی آیت کسی وعید پر اتاری گئی ہے تو اس کا یہ احساس ہو جانا فوراً کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر تو وہ چیز نہیں پائی جا رہی کہ جس آیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ یہ جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں ان کے اندر یہ خرابی ہے، اور اب حضور تو ہے نہیں، جبرائیل آئیں گے نہیں، تو یہ قرآن ہی ہے ہمارے لیے راہ ہدایت۔ تو سب سے پہلے ذہن میں تو کچھ اور آیا تھا لیکن سورہ ماعون لی ہے بیچ میں، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان اور منافقوں کا تذکرہ کیا ہے کہ منافق کی صفت کیا ہوتی ہے، اور وہ جو نماز پڑھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نماز پڑھنے والے منافق تھے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا، تو یہ صورت اس لیے نازل فرمائی اللہ نے۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں یا روز محشر کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور یقیناً وہ جو علم غیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ نہیں جانتے، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو سامنے نہیں بلکہ پیچھے جھٹلاتے ہیں جا کر۔ تو اگر حضور کو معلوم ہوتا تو اللہ پھر یوں نہ کہتے کہ آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں، یا پھر یوں کہا کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ روز محشر کو بھی جھٹلاتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ کچھ نہیں ہونے والا، بس آئے ہیں مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ بولے یہ اس کو بھی جھٹلاتے ہیں اور آپ کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ اگر کوئی کافر، مشرک، بت پرست اللہ کو نہیں مانتا تو یقیناً وہ اس چیز کو نہیں مانتا کہ کچھ ہونا ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے کہیں نہ کہیں حساب دینا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی پھر اس دنیا کو، اس دھرتی کو بنانے والا ہے نا۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے نہیں دیکھا یہ جھٹلاتے ہیں اس دن کو، روز محشر کے دن کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم،
اور یہ یتیموں کو دھکا بھی دیتے ہیں، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دھکا بھی دیتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ خود تو دھکا دیتے ہی دیتے ہیں، یہ دوسروں کو بھی نیک کام کرنے نہیں دیتے۔ خود تو کرتے ہی نہیں، لیکن یہ دوسروں کو بھی تاکید نہیں کرتے کہ تم اچھے کام کرو۔ اب یہ صفت کتنی خراب صفت ہے۔ ایک آدمی کے پاس مثال مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے۔ جس پہ نہیں ہے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ مسکین کو بھی نہیں کھلا سکتا، یتیم کو بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک شخص کے پاس مال ہے، ایک تو وہ کیٹیگری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی، ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ مالدار بھی ہے اور پھر وہ خود بھی نہیں خرچ کرتا لیکن دوسروں کو منع بھی کرتا ہے۔ کہاں چکر میں پڑ رہے ہو، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیوں چکر میں پڑتے ہو، مسجد مدرسے میں دے رہے ہو، جب اس کا کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو اسی لیے تو منع کر رہا ہے۔ اگر اسے روز جزا کا معلوم ہوتا کہ اس کا بدلہ ہے تو پھر وہ منع نہیں کرتا، خود بھی کرتا اور منع بھی نہیں کرتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، چوتھی آیت میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ ترجمہ تو اس کا بالکل مختصر سا ویسے ہی ہے کہ پھر یہ خرابی ہے ان کی نمازوں میں، ان کی نمازیں خراب ہیں، یا یہ نمازی خراب ہے۔ لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے پتہ چلے گی۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ ایک ہوتا باخبر، ایک ہوتا بے خبر، یہ اپنی نماز سے بے خبر ہے۔ الذین ہم یراؤون، وہ کہ جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھو ہر جز میں کچھ نہ کچھ ایسا راز چھپا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو بس دکھاوا ہے کہ نام روشن ہو جائے، نام آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، ہم مشہور ہو جائیں، لوگ ہمیں سخی کہنے لگ جائیں، لوگ ہمیں نمازی کہنے لگ جائیں۔ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، اور اگر ان سے کوئی چیز مانگتا ہے مانگنے والا تو یہ اسے دیتے نہیں ہیں۔ اب یہاں دو ترجمے آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ برتنے کی چیز، بلکہ اس کے لفظی معنی ہے کہ کوئی مانگے ان سے برتنے کی چیز تو یہ اسے بھی منع کر دیتے ہیں۔ برتنے کی چیز سمجھ رہے، کوئی پڑوس کے ہاں آ جائے کہ اللہ ذرا چھری دے دو، لیکن یہ اس کا اصل معنی نہیں ہے، اصل معنی اس کا کچھ اور ہے۔ لیکن لفظی معنی یہ، اگر کوئی آدمی اس کو خالی صورت کے معنی دیکھے گا تو بس اتنا ہی پتہ چلے گا کہ ہاں کوئی برتنے کی چیز مانگی تھی کسی نے، اس نے نہیں دی تو وہ منافق ہو گیا، بلکہ یہ نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں نا کئی مرتبہ بھائی کہ چینی ختم ہو گئی، تھوڑی سی چینی دے دو، آٹا ختم ہو گیا، آٹا دے دو، تو وہ مفہوم اس کا نہیں ہے۔ ہاں اگر خالی لفظی ترجمہ دیکھے گا تو یہی ہے کہ برتنے کی کوئی چیز مانگتے ہیں ان سے تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کا اصل جو ہے، اس کی تفسیر کیا ہے کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے آپ نے سارے احوال بیان بھی کر دیے، ساری چیزیں ان کو بتا بھی دی، اس کے بعد بھی جھٹلا رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی لیا انہوں نے منظر کو۔ اور وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے۔ دیکھو قرآن کا ایک اشارہ ہوتا ہے، قرآن کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی ایک آدمی کا نام لے کر اشارہ کرتا ہے، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ سب پر لاگو ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، یہ اصول نہیں بنتا۔ کسی نے غلط کام کیا ہے تو بس اس کو اشارہ ہو گیا تو پتہ یہ چل گیا کہ ایسا غلط کام کرنے والا بھی اسی میں داخل ہے۔
ہے نا, کیٹیگری وہی بن جائے گی اس کی. تو وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا نہیں کھلاتا, محتاج کو کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا اللہ کے نزدیک اتنا برا ہو گیا کہ قرآن میں ذکر کر دیا کہ یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا, دھکے بھی دیتا ہے, تو برائی کے معنی میں ہی اس کا بیان آ رہا ہے یہاں پہ کہ وہ آدمی اللہ کے یہاں اچھا نہیں مانا جا رہا ہے نا. تو پھر کیوں جو اللہ کے احکامات کو نہ مانتا ہو وہ کتنا برا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی مخلوق کا مسئلہ ہے نا. حقوق العباد بھی ہے اس میں کہ کوئی محتاج آیا, غریب آیا, مسکین آیا, کسی کا باپ نہیں ہے, ماں کماتی نہیں ہے, اکیلا ہے, اور ہمیں اللہ نے دولت دے رکھی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, نہیں ہے ہمارے پاس, تو پھر تو آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا. کل کو قیامت کے دن بھی آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے دیا کیوں نہیں. اور فرماتے ہیں آگے کہ ترغیب نہیں دیتا, بلکہ وہ اتنا سنگ دل ہے, سخت دل کا آدمی ہے, اس کے دل پہ کسی کے رونے کا اثر نہیں ہوتا. محتاج آدمی رو کر کہتا ہے نا کہ مجھے بھوک لگی ہے, اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا, مضبوط دل کا ہے, پکا پتھر ہے. اور جب بندوں کا حق ضائع کرنا اتنا برا ہے تو خالق کا حق ضائع کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہے. سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسی نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے. جو نمازی اپنی نمازوں کو, نمازی کا مسلمان, اگر وہ نماز, دیکھو لفظ ہے جو نمازی اپنی نمازوں کو بھلا چکے ہیں, تو لفظ مطلقاً ہے کیونکہ مسلمان ہے تو نمازی تو وہ ہونا ہی چاہیے بالکل ایک دم. وہ اپنی یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, بلکہ وہ اپنی نمازوں کو بھلا چکا ہے, کیونکہ یہ تو اس کے ذمہ ہے نا. مسلمان ہے, کلمہ پڑھ لیا تو وہ نمازی تو ہے ہی ہے پکا, لیکن اس نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا. کسی کی اولاد ہو اور وہ بھاگ جائے کہنے لگا بھائی اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا, اولاد کو ہی بھلا دیا اس نے, دیکھتا ہی نہیں ان کی طرف. تو اولاد والا تھا, چلا گیا, اس لیے کہیں گے کہ اولاد کی طرف دیکھتا ہی نہیں مڑ کے. کیسا سنگ دل آدمی ہے. تو لیول لگا ہوا تھا اولاد والا, تو اسی لیے کلمہ پڑھ لیا تو لیول لگ گیا نمازی کا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازی تو تھا وہ, لیکن اس نے نمازوں کو اپنی بھلا دیا. یعنی چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں. جو ایسے ہیں کہ نماز, اور کچھ ایسے بھی ہیں ان میں جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو پڑھتے بھی ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. کچھ چھوڑ دیتے ہیں, جب مرضی آئی پڑھ لیتے ہیں, جب من میں آیا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. 3 چیز ہو گئی. اور ایسے لوگ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں دیتے. دیکھو قرآن کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے یہاں پر کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ کو سمجھ میں آئے گی بات, کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو دکھا کر دیا جائے. صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, امداد, اس میں یہ تو ہے نہیں نا کسی کو دکھا کے دینا ہے. یہ تو بلکہ یہ ہے کہ جتنا گپ چپ دیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. وہ ٹھیک ہے کئی مرتبہ دکھاوے کے لیے دینا بھی آتا ہے کہ جس سے کہ کسی کو ترغیب ہو. کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر ان کے اندر جذبہ اکھڑ آئے اور دین کی مدد ہو جائے, کسی غریب کی مدد ہو جائے, تو وہ مسئلہ بھی ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. اب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ نماز میں تو ایک طریقے کا دکھلاوا ہے, اور نماز میں اور زکوٰۃ میں تو دکھلاوا ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو جو چیز لوگوں کو دکھ رہی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, یہ کلمے پر عمل بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا, جب وہ اس کام کو نہیں کر رہا تو یقیناً پھر وہ جو گپ چپ والا کام ہے اس کو کیسے کر سکتا ہے.
ہے نا, پتہ چل جائے گا نا بھائی فلاں آدمی تو نماز پڑھتا ہے, نمازی ہے. زکوٰۃ کا کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی زکوٰۃ دیتا ہے؟ تو ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو نہیں پڑھتے لیکن ساتھ میں زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, کیونکہ وہاں نام نمود بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں پتہ چلنے کا. تو اگر دیں گے بھی ایسے لوگ تو پھر کیا ہوگا؟ اعلانیہ اگر دیں گے تو سمجھ لو وہ ریاکاری ہے, دکھاوے کے لیے کہ فلاں صاحب کمبل بانٹ رہے ہیں. اب کمبل کے پیچھے پتہ چلا کہ زکوٰۃ چھپی ہوئی ہے, تو وہ صرف اپنا بیوقوف بنا رہے ہیں. آگے لکھا کہ بخلاف نماز کے وہ اپنی نماز کو کبھی بھی وقت کے ساتھ نہیں پڑھتا, کبھی آگے پڑھتا ہے, کبھی پیچھے پڑھتا ہے, کبھی جماعت سے پڑھتا ہے, بغیر جماعت کے پڑھتا ہے. مطلب اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں اس کے سامنے نماز کی. بات یہ ہے بس. ایک ہوتی اہمیت, ایک ہوتا ہے آدمی کے ساتھ مجبوری. ایک آدمی مجبور ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ رہتا ہے ایک وقت میں, فلاں وقت میں, تو اس کی مجبوری ہے. اگر وہ وہیں پڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے, صاف صفائی نہیں ہے, جگہ میسر نہیں ہے, تمہیں کس نے بلایا بچوں؟ جاؤ گھر, چلو. تو اگر مثال وہاں پر جگہ ہے تو بہت بڑھیا, پھر تو وہ نماز کا خیال رکھتا ہے کہ یہ ایک وقت کی نماز دوسرے وقت میں نہیں جانی چاہیے. اور اگر نہ ہو تو دیکھو پھر وہاں پر آدمی مستثنیٰ ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, لیکن ان لوگوں کا یہاں وہ ذکر نہیں ہے, مجبوری کا یہاں ذکر نہیں ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر دو نماز اکٹھی کر لے تو سمجھ لو کہ وہ کفر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے. جان بوجھ کر دو نمازیں اکٹھی کر دینا تو سمجھ لو کہ کفر کے دروازے پر کھڑا ہے. یہاں ذکر اس کا نہیں ہو رہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, بلکہ وہ نمازیں ساری پڑھتا ہے لیکن اکٹھی کر پڑھتا ہے دو نمازیں, تو کفر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. تو کفر کافر ہی ہوتا ہے نا, کفر کی جمع. تو کفر کی دہلیز پر پہنچ گیا, دروازے پر پہنچ گیا. کسی وقت بھی کھل سکتا ہے اور اندر چلا جائے گا دروازے میں. دروازے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کھلا فوراً اندر. تو اس صورت میں کفار اور منافقین کے جو خطرناک اعمال تھے اللہ نے نندا کی ہے, مذمت کی ہے. اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں نا, ہاں. اور ان پر جہنم کی وعید ہے. یہ فعل اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو کہ جھوٹ نہیں کرتا, مجبوراً کرتا ہے, تو پھر وہ اس گناہ میں, اس نفاق سے بری ہے. اگر کوئی مومن سے کوئی خطا ہو جائے ایسی تو پھر وہ اس سے الگ ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں کسی مومن کے اندر, تو پہلی بات تو ہو نہیں سکتی, اس کی تو شان کے ہی خلاف ہے یہ. نمازوں کو ضائع کرنا, غریبوں کو دھکا دینا, زکوٰۃ کا نہ دینا, تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے مومنین کے لیے. تو ان کے ہاں تو یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں. بائی چانس اگر کسی وجہ سے کبھی ایسا کوئی گناہ ہو جائے, جیسے آج کل ہمارے حالات, وقت کے حالات کے اعتبار سے, کہ مانگنے والے پروفیشنل زیادہ, ضرورت مند کم. ہماری ان بڑی سٹیز میں, گاؤں دیہاتوں میں تو معلوم ہے کہ فلاں کے یہاں چھپر پڑا ہے اور اس کے یہاں جو ہے کھانے کو نہیں ہے, اس کے یہاں کمانے والا نہیں ہے. لیکن ان شہروں میں بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ اوریجنل آدمی کیسے پتہ چلے. تو اب سب کو اگر دھکے دیں تو ہو سکتا ہے ان دھکوں کے بیچ میں کوئی اصل بھی ہو, ہے نا. اور اگر سب کو دیں تو بھائی پھر اتنا ہمارے پاس آئے گا کہاں سے کہ ہم سب کا پورا کرتے پھریں. تو بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ بھائی دھکے تو نہ دو,
اگر تحقیق ہے اور لگ رہا ہے کہ واقعی میں ضرورت مند ہے تو جو مناسب ہو وہ دے دیں، اور نہیں بھی دے سکتے ہیں تو اس کو آسانی کے ساتھ آرام والے لفظوں میں منع کر دو کہ جی بھائی آپ کہیں اور دیکھ لیجیے۔ یہ تو نہ کہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، دولت مند ہونے کے باوجود کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کس سے؟ ایک مانگنے والے سے، جبکہ اس کا سوال 2-4 لاکھ روپے کا نہیں، 10-5 روپے کا ہی ہوگا۔ وہ کہتے جی ہمارے پاس نہیں ہے، تو بس اگر نہیں دینا چاہتے کہنے لگے جی بھائی آپ کہیں اور دیکھ لیجئے، کسی اور کے پاس دیکھ لیجئے، کسی اور کے پاس چلے جائیے، کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا پھر مدد کریں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو ضرورت مند جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی بات سنے گا، فوراً نکل پڑے گا، اور پروفیشنل ہوگا تو پیروں میں پڑ جائے گا، ہاتھ پیر جوڑنے لگ جائے گا، پکڑ لے گا، ہلے گا نہیں۔ کچھ نہ کچھ تو دو، پھر جی کچھ تو دو، 20 نہیں 10 دو، 5 دو، دے کر جاؤ۔ ضرورت مند کی پہچان یہ بھی ہے۔ ایک تو ضرورت مند جب بھی مانگے گا بڑی عاجزی کے ساتھ مانگے گا، سر جھکا کر مانگے گا، اس کے لفظوں میں کڑواہٹ نہیں ہوتی۔ پروفیشنل اکڑ سے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی ہے، نرمی کہاں ہے۔ جب کوئی آدمی اسی میں لگی جاتا ہے بس مجھے یہی کرنا ہے، تو بس اس کا پھر اب علاج کچھ نہیں ہے، جہنم میں بچا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ حال منافقین کا بیان فرمایا جو لوگوں کو دکھلانے اور اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے تھے، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت کے ہی معتقد نہیں تھے، دلوں میں نہیں تھا ان کے، صرف دکھاوے کے لیے۔ دکھاوا کیوں تھا؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینے میں آئے تو مدینے میں یہودی زیادہ تھے، عیسائی زیادہ تھے، تو آج بھی ان کے قلعے موجود ہیں۔ تو اسلام الحمدللہ سر بلند ہوا، تو معاہدہ یہ ہوا کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیں۔ ان سے معاہدہ ہوا آپ مدینہ منورہ چھوڑ دیں، آپ دوسری جگہ جا کر بس جائیں۔ مالدار لوگ تھے، غریب نہیں تھے، اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک، مار دھاڑ کچھ نہیں، کوئی مارا پیٹی نہیں، بس یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ رہ لو، اور اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو پھر یہ مشکل ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اسلام اور کفر ایک جگہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں، وہ چلے گئے۔ بعض لوگوں نے اسکیم گھڑی، کہنے لگے یار یہ تو بڑھیا موقع ہے، یہیں رہ لیتے ہیں، آستین کا سانپ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ان کی شرارت تھی اندرونی، وہ ان کی میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ پایا، کہنے لگے کام کرتے ہیں، کچھ نکل جاؤ اور کچھ یہیں رہو، یہاں اگر سارے چلے جائیں گے تو یہ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، پھر یہ ہمیں وہاں بھی ماریں گے، جہاں ہم رہیں گے جا کے پھر یہ وہاں سے بھی بھگائیں گے یا ماریں گے۔ تو ایسا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ یہی رہ لیتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، ہے نا، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر جو یہ کریں گے وہ اس کی ساری خبر ہم تک پہنچاتے رہنا۔ لیکن ان میں شامل ہونے کے لیے پھر کرنا کیا پڑے گا؟ نماز تو پڑھنی پڑے گی، روزہ تو رکھنا پڑے گا، اللہ اللہ تو کہنی پڑے گی۔ تو وہ یہ حال تھا کہ وہ اندرونی طور پر تو ایمان والے نہیں تھے، لیکن باہر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اندر سے نہیں تھے تو ان پر نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، تو وہ تو صرف پڑھتے تھے بس ایسے ہی، وہاں رہنے کے لیے اور خبریں لینے کے لیے۔ انہوں نے ایک جگہ اکٹھے ہو کر یہ اسکیم بنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گھر دور ہے،
ہماری بستی تھوڑی دور ہے تو ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. ہاں ہم مسجد میں نہیں آ سکتے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یوں کہتے تو پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے اسکیم کیا بنائی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، آج بھی الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر پہنچائے اور پھر آپ دیکھ کر آنا، مسجد ضرار کے نام سے. تو اسکیم بنائی کہ مسجد بناتے ہیں اور حضور سے جا کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے سے مسجد نبوی دور ہے، اگر آپ کہیں تو ہم نمازیں یہیں پڑھ لیا کریں گے. ہاں اپنی اسی مسجد میں پڑھ لیا کریں گے. تو پھر امام بھی ہمارا ہے، مقتدی بھی ہم کچھ بھی الٹ پلٹ کریں، چاہے ہم پوجا کریں. ہاں تو دیکھو یہ آئے مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس. حضور اس وقت جنگ میں جا رہے تھے، مسجد نبوی سے نکل کر راستے میں تھے. یہ بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ سے کام ہے. بتائیے کیا کام ہے؟ بولے ہم نے مسجد بنائی، ذرا اس کا انوگریشن کر دو، ادگھاٹن کر دو. اور ادگھاٹن کیا ہوگا کہ پہلی ایک نماز آپ پڑھا دو، یہ ادگھاٹن تھا. نماز کا ادگھاٹن ریبن سے تو نہیں ہوتا نا. ہاں نماز کا، مسجد کا ادگھاٹن جب بن چکی ہوتی ہے تو نماز ہی ہوگی اس میں. تو کسی بزرگوں کو بلا کر، آج بھی یہی روایت ہے، کسی بزرگوں کو بلا کر، کسی اللہ والے کو بلا کر پہلی نماز پڑھوا دیتے. تو کہا کہ آپ وہاں پر نماز پڑھا دیں اور اس کے بعد پھر وہ مسجد شروع ہو جائے گی، پھر ہم اپنا نماز پڑھ لیا کریں گے وہاں پر. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں. بڑھیا بات ہے، آبادی بڑھ گئی مسلمانوں کی، ہے نا، تو مسجدوں کی تعداد بڑھ گئی. لیکن دیکھو حضور کو علم غیب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں تھا. آپ نے کہا کہ میں تیار ہوں چلتا ہوں، کہ اے میرے نبی ہم اس کی تصدیق کر چکے ہیں، یہ مسجد انہوں نے اس وجہ سے نہیں بنائی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے یہ. آپ اس کی طرف بالکل قدم نہ بڑھائیں، آپ جہاں جا رہے ہیں وہیں چلے جائیں. حضور کو اس بات کو سن کر جب وہی آ گئی، اب تو اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو کوئی راستہ نہیں بچا، اب تو ایک قدم ادھر بھی نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرمایا حکمت عملی، ان کو نہیں بتایا کہ تمہارے بارے میں مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، وہاں سے لوٹوں گا، پھر آ کر بات کریں گے. کیونکہ اس وقت بتانے کا خطرہ یہ ہے کہ اگر ابھی بتا دی جائے، یہ بات چھیڑ دی جائے، ہو سکتا ہے یہ خبیث ان میں جا ملے، شیطانوں میں جن سے لڑنے جا رہے. تو یہ حکمت عملی بھی تھی، ہے نا. تو وہاں سے آ کے بات کریں گے. تو وہاں سے آئے، اس کے بعد حضور نے ان کو بلایا اور آپ نے قرآن مقدس کی 11ویں پاری کی یہ آیت تلاوت کی. اب ان کی تو ہوا نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ایمان پھر بھی نہیں لائے. یہ دیکھو کمال کی بات، اللہ دلوں کی حال کو بھی دیکھنے کے بعد حضور کے ذریعے سے بتلا بھی رہے ہیں سارے معاملات، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے. تو حضور کو ارشاد ہوا کہ اب آپ اس مسجد میں نماز تو پڑھائیں گے، لیکن ان کو بھگائیے اور اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو وہاں بھیجیے، پھر وہ نماز پڑھیں گے اس میں، اور آپ وہاں نماز پڑھا کر آئیں. تو چونکہ وہ نماز کی فرضیت کے معتقد نہیں تھے، اس لیے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں اور نہ اصل نماز کی. جہاں دکھلانے کا موقع ہوا پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی. اب یہ کیفیت مسلمان کے اندر بھی موجود ہے آج کی ڈیٹ میں. کوئی آیا چلو بھائی نماز کو، اب پتہ ہے کہ بڑا ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بڑا ہے، کہہ دے نماز کو، چلو جی بس. وہ پھوپا آئے 7 سال میں تو 7 سال میں ایک نماز پڑھ لی. کوئی باس آ گیا، نماز پڑھتا تھا باس بیچارہ، گھر پہ آ گیا، کہنے لگا بھائی میں نماز پڑھ کر رہا ہوں، تم نہیں چل رہے ہو، کہ چلو جی. تو وہ کسی کے کہنے پر آیا ہے، اللہ کے کہنے پر نہیں آیا ہے نا.
ان صلاتہم میں لفظ ان کا مفہوم یہی ہے کہ اصل نمازی نمازوں سے ہی بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو وہ منافق کی علامت تک پہنچ جاتا ہے، اس کے اندر علامت پائی جاتی ہے۔ اور نماز کے اندر اگر کچھ بھول ہو جائے، جیسے اکثر بھول ہو جاتا ہے، سجدہ سہو وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ لاپرواہی اس میں شامل نہیں ہے، ہاں اس سے نجات ملی ہوئی ہے۔ وہ بھی لاپرواہی میں ہی ہوتا ہے وہ کام، ہاں، اور یہ بھی لاپرواہ آدمی ہے جو نماز کیوں نہیں آتا، اور کبھی آتا اور کبھی نہیں آتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، دونوں چیز ایک ہی ہے، لیکن قرآن نے اس کو صاف طور پر واضح فرما دیا ان صلاتہم، کہ یہ جو نماز میں سہو ہوتا ہے، نماز میں جو غلطی ہے وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ سہو ہوا ہے، تو یہ انسانی تقاضا ہے۔ کئی مرتبہ آدمی گہری نیند میں ہے، نہیں اٹھ پایا، نماز رہ گئی، تو دوسری حدیث ہے نا پھر کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب آنکھ کھلے فوراً پڑھ لے، تو بس، تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہو رہا نا، قصدن نہیں ہو رہا، وہ اتفاقاً ہے، اور وہ انسان سے بشری تقاضے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اگر غلطی نہ ہو تو پھر انسان کہلانے لائق کہاں، پھر تو ہم فرشتے ہو جائیں گے۔ لیکن ہاں اگر ہم اپنے تمام احوال اور اعمال کو اچھا کریں گے تو پھر ہم فرشتوں سے بھی اللہ ہمیں اونچے کر دیتا ہے، ہاں یہ بھی بات ہے۔ تو ان صلاتہم کے بجائے پھر کیا ہوتا، اگر یہ سہون غلطی بھی مانی جاتی تو پھر یہاں لفظ آتا فی صلاتہم، تو فی نہیں ہے بلکہ ان صلاتہم، تو نماز کے اندر کی غلطیاں یہ معاف ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ تھا۔ تو اس میں جو ہے ایک چیز اور آ گئی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ کسی کے پاس، جیسے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ چھری ہے، کلہاڑی ہے، چینی ہے، گاڑی ہے، برتنے والا سامان کچھ بھی ہے، کہ اگر وہ کوئی مانگے تو بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ کتنا بڑا کنجوس آدمی ہوگا، کسی سے اگر آ کے یوں کہہ دے کہ بھائی ذرا تھوڑی دیر کو چھری دے دو، اسے منع کر دیتا ہے، کیا گھس جائے گا اس کے سامان کا، کیا گھس جائے گا۔ اسٹول ہے آپ کے پاس، ہم نے کہا بھائی ذرا اسٹول دے دو، میں پنکھا صاف کرنا، اور ہمیں معلوم ہے آپ کے پاس اسٹول ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ سامان رکھا ہے۔ لیکن تفسیر مظہری میں اس کا قول یوں ہے کہ ان کا ذکر نہیں ہے، اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو مصلحتاً ہے، ہو سکتا ہے لے جانے والا صحیح استعمال نہ کرتا ہو، تو اس کی گنجائش ہے نا، لے گیا ہو آپ سے اور وہ لے جانے کے بعد بدلا توڑ پھوڑ مچاوے گا اس میں، آپ کئی بار اسے دے چکے ہیں سامان، اور جب بھی آیا ہے آدھا ادھورا ہی آیا ہے، تو اس لیے اگر آپ اس کو منع کر رہے ہیں تو کوئی دقت والی بات نہیں، پھر وہ آپ اس میں شامل نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ والا معاملہ ہے، کہ وہ ان کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ کس کا حصہ ہے؟ ہمارے پاس مستحقین کا حصہ ہوتا ہے، اصل چیز وہ پہنچانا ہے، وہ دینا ہے، اور بلکہ زکوٰۃ تو جن پر بنتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ خود پہنچا کر آویں، بنسبت اس کے کہ ان کے پاس کوئی لینے آوے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ جیسے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے آدمی آتا ہے، حج فرض ہو جائے تو بیت اللہ جاتا ہے، تو جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو پیسہ ہو گیا تو دینے کے لیے کون جائے گا؟ کبھی دیکھا کہ بیت اللہ کسی کے گھر آوے کہ کہنے لگے حج کر لو، مسجد چل کے جاؤ گی کہ نماز پڑھ لو؟ نہیں نا، تو یہ زکوٰۃ ہے، اس کو خود ڈھونڈ کر خود پہنچا کر آوے، کسی کو یوں نہ کہے کہ جی میرے پاس آ جاؤ اور آ کر لے جاؤ۔ یہ اعلیٰ تقویٰ ہے، پہنچ تو جائے گا، کسی کے ہاتھ پہنچا دو کہ پہنچ جائے گا، فرضیت تو ادا ہو جائے گی، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اعلیٰ تقوی کا معیار یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو خود ڈھونڈ کر خود پہنچایا جائے، صحیح مستحقین تک بھی پہنچ جائے گا، اور آپ کے دل میں وہ جو کیفیت پیدا ہوگی اس وقت دیتے وقت، وہ ایسے پیدا نہیں ہوگی کہ مجھے دے دیا، کہنے لگے جی لو یہ کسی غریب کو دے دینا۔ جب غریب کو دیکھو گے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، اس کے ہاتھ میں پیسے دو گے نا، اس کے وقت آدمی کی نوعیت دل کی بدل جائے گی، ہے نا۔
آپ نے مجھے دیے ہیں میں بھی کسی کو پہنچا دیے، اس میں وہ کیفیت نہیں آئی۔ جب کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ کر، یا کسی مدرسے میں ہی دینا ہے، مان لو مدرسے میں گئے، مدرسے کے حالات دیکھے، وہ وضو خانہ ٹوٹا ہوا ہے، بچوں کے پاس میں بستر نہیں ہے، وہ پانی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ کو وہ کیفیت دیکھ کر جو ہے نا ایک الگ محسوس ہوگا دل کے اندر، اور وہ دل کے اندر جو بدلاؤ آئے گا نا، اس کا ثواب بھی یقیناً اس سے کئی زیادہ بڑھا ہوا پائیں گے، فرضیت کے علاوہ، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس اتنا ہی تھا۔ تو اگر کوئی مانگے تو دے سکتے ہیں۔ اور بخل کرنے والے کی بارے میں بھی کیا تھا کہ وہ خود بھی نہیں کھلاتا، نہ دیتا، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک آدمی یہ ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی چلو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لو، چلو غریبوں کو کچھ انتظام کرتے ہیں، کچھ رضائیوں کا انتظام کرتے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، چلو کچھ پیاؤ لگاتے ہیں، سہولت جو بھی میسر ہو کسی کو، کسی کے لیے۔ تو اگر میں خود نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ درجہ تو ہے کہ میں اوروں کو تو لگا دوں، ترغیب تو دوں۔ جیسے دین کا کیا ہے کہ بھلائی کی طرف لاؤ اور برائی سے روکو، تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر سارے ہی بند کر دیں اس کام کو، بھلائی کی طرف کوئی بلانے والا نہ ہو، برائی سے روکنے والا نہ ہو، بھلائی کی طرف بلانے والا نہ ہو، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا ہوگا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تو نیک کاموں میں اس سے یہ پتہ چلا کہ خود بھی ترغیب کرنی چاہیے ایک دوسرے کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیجیے جب ہم ہی نہیں دے رہے ہم دوسروں سے ہی کیا کہیں، تو یہ غلط لفظ ہے۔ تم نہیں دے رہے ہو تو تمہارے اندر کچھ کمی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ نہیں ہے، نہیں دے رہے ہو تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس ہے، پھر وہ یوں کہہ رہا ہے جی جب ہم ہی نہیں دے رہے تم دوسروں کو کیا کہیں، تو سمجھ لو اس کے اندر یہ علامت بہت خراب ہے، وہ بہت خراب علامت ہے اس کے اندر ہی۔ اتنا تو کر لے، کم سے کم تو 10 دے دے، دوسروں سے 100 لے لے، دوسروں سے 1000 لے لے، کچھ تو دے، ہے نا؟ تو کہیں نہ کہیں دل کے اندر کی سختی ختم ہوگی، ورنہ دن بدن سخت ہوتا چلا جائے گا دل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔